اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل جہالت کے زمانے میں ماں کو ماں نہیں سمجھتے تھے، بیوی کے حقوق کو نہیں سمجھتے تھے، اور بہن کے حقوق کو بھی نہیں سمجھتے تھے، اور باپ کو بھی باپ نہیں سمجھتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اللہ کے نبی نے پورے جہان والوں کو ماں کا مقام بتا دیا، بیوی کا حق بتا دیا، بہن کے حقوق بتا دیے، باپ کا حق بتا دیا، یہاں تک کہ پورے جہالت میں جو اندھیرے کا ظلمت کا فضا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فضا کو، اس ظلم کو، اس جہالت، اس اندھیرے کو روشنی میں بدل دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ابو طالب نے اللہ کے نبی کو گود میں اٹھایا اور اس نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا۔ تو کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اس کا نام رکھنا ہے محمد، یعنی جس کی بار بار تعریف کی جاتی ہے۔ تو ان لوگوں نے پوچھا اس کا نام محمد کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کا نام محمد اس لیے رکھتا ہوں کہ دنیا میں لوگ، مخلوق اور آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کرتے رہیں۔ ماں کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے اخلاص کے ساتھ، عزت، احترام، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ماں کے چہرے کو ایک مرتبہ بھی دیکھ لے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص، لوگوں میں سے بہتر وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، لیکن تمہاری بنسبت میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سے زیادہ اچھا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا ایک متاع ہے، ایک چیز ہے، ایک سامان کی حیثیت سے ہے، لیکن دنیا میں جو بہترین متاع ہے وہ بہترین اور نیک خاتون ہے۔ انا وکافل الیتیم ہاتان فی الجنہ، میں اور اس یتیم کی کفالت کرنے والا یہ دونوں جنت میں ایسے ہوں گے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت رحمہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کن و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ معزز طلباء کرام، گزشتہ جمعے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق چند باتیں گزارش کی تھی، ان کا خلاصہ ایک مرتبہ ذہن میں رکھ لیں تاکہ تسلسل باقی رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو اس سے پہلے پوری دنیا میں جہالت کا ایک فضا تھا، یہاں تک کہ عرب جو تھے وہ شرک میں مبتلا تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو اللہ کے نبی کے آنے کی وجہ سے زمانے سے بت پرستی ختم ہو گئی اور زمانے سے شرک ختم ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا میں ظلم ہو رہا تھا، ناانصافی ہو رہی تھی، ہر جگہ پہ قتل و غارت ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی جب تشریف لائے تو ان کے رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ظلم کو ختم کیا، بلکہ ظلم کو انصاف سے بدلا
ناانصافی کو انصاف سے بدلا۔ اسی طرح قتل و غارت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر کے لوگوں کے درمیان خوشیاں اور محبتیں بانٹی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل جہالت کے زمانے میں ماں کو ماں نہیں سمجھتے تھے، بیوی کے حقوق کو نہیں سمجھتے تھے، اور بہن کے حقوق کو بھی نہیں سمجھتے تھے، اور باپ کو بھی باپ نہیں سمجھتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اللہ کے نبی نے پورے جہان والوں کو ماں کا مقام بتا دیا، بیوی کا حق بتا دیا، بہن کے حقوق بتا دیے، باپ کا حق بتا دیا، یہاں تک کہ پورے جہالت میں جو اندھیرے کا ظلمت کا فضا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فضا کو، اس ظلم کو، اس جہالت، اس اندھیرے کو روشنی میں بدل دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ابو طالب نے اللہ کے نبی کو گود میں اٹھایا اور اس نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا۔ تو کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اس کا نام رکھنا ہے محمد، یعنی جس کی بار بار تعریف کی جاتی ہے۔ تو ان لوگوں نے پوچھا اس کا نام محمد کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کا نام محمد اس لیے رکھتا ہوں کہ دنیا میں لوگ، مخلوق اور آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کرتے رہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے قبل بالکل جہالت، اندھیرا، شرک، بت پرستی، ماں باپ کے حقوق، بیوی کے حقوق، بہن کے حقوق، یہاں تک کہ یتیموں کے حقوق کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو ان تمام چیزوں کا علم دیا۔ پھر یہ لوگ جہالت سے نکل کر روشنی کی طرف آ گئے ہیں، اور ظلمت سے نکل کر نور کی طرف آ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل انسانیت یہ جہالت، تباہی اور گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے نبی کی وجہ سے ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا ہے، اور اللہ کے نبی کی برکت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ظلمت سے نکال کر ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، اور اللہ کے نبی کی بعثت اور اس کی رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہوں سے نکال کر، ظلمت سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا کہ جب تم جہنم کے آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، وہاں پہنچے تھے، تو میں نے آپ لوگوں کو اس جہنم کے کنارے سے نکال دیا، اس جہنم کے گڑھے سے نکال دیا ہے۔ تو یہ جہنم کے گڑھے سے نکالنا یہ خاص کر اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے، کرم ہے اور احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس کی بعثت کی وجہ سے ہمیں ظلمت سے نکالا، ہمیں جہنم سے نکالا، ہمیں گمراہی سے اور اس طرح اندھیرے سے نکالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حولها جعل البسها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اور آپ کی مثال یہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی ہے، اس نے ایک جگہ پہ آگ لگائی ہے، لکڑی اکٹھا کی ہے اور اس میں آگ لگایا ہے۔ اس آگ سے انسانوں کو بھی بچاتے ہیں، حیوانات کو بھی بچاتے ہیں، ہر قسم کے جانوروں کو بچاتے ہیں، لیکن کچھ جانور ایسے شریر ہوتے ہیں جن کی مزاج میں یہ بات ہے کہ وہ آگ سے کبھی نہیں بچ سکتے، وہ اس کے منع ہونے کے باوجود پھر بھی وہ آگ میں آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو جلا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثلی کمثل رجل، میری اور آپ کی مثال ایسے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکالتا ہوں، میں آپ لوگوں کو ظلمت سے نکالتا ہوں، میں آپ لوگوں کو جہالت سے نکالتا ہوں، میں آپ لوگوں کو گناہوں سے، نفرتوں سے، ہلاکت سے نکالتا ہوں، ہدایت کے راستے پر لاتا ہوں، لیکن پھر تم ایسے کرتے ہو کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ مجھ پر غالب آ جاتے ہیں اور وہ راہ ہدایت نہیں پاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو بعثت کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو ظلمت سے نکال کر ہدایت کی طرف لانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی بعثت سے قبل دنیا میں لڑائی فساد، قتل و غارت اور ہر قسم، یہاں تک کہ سال ہر سال جنگیں چل رہی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ختم کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو لوگوں کو بتاؤ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس نعمتوں کو یاد کرو جب تم لوگ جاہلیت کے دور میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کر رہے تھے، ناانصافی کر رہے تھے، دشمنی کر رہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی ہے، محبت پیدا کر دی ہے۔ اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو بائی بائی بنا دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر تم دنیا کے تمام چیزوں کو بھی اکٹھا کر دیتے ہیں تو آپ لوگوں کے دلوں میں کبھی بھی محبت نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل لوگوں کو معاشرے میں ماں کے حقوق کا نہیں پتہ، باپ کے مقام کا نہیں پتہ، بیوی کے مقام کا نہیں پتہ، بیٹی کے مقام کا نہیں پتہ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان سے قبل لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا، اس کی بیویاں ہوتی تو وہ بیویاں آپس میں بطور وراثت کے ایک دوسرے میں تقسیم کر دیتی، اور پھر وہ اپنے ستیری ماں کے ساتھ نکاح کرتی اور اس کا حق نہیں جانتے تھے کہ ماں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حقوق العباد میں سے سب سے بڑا حق ماں کا ہے، آپ ماں کی خدمت کریں، ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت بھیج دیں گے۔ ماں کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے اخلاص کے ساتھ، عزت، احترام، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ماں کے چہرے کو ایک مرتبہ بھی دیکھ لے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر ایک انسان حج کرے، عمرہ کرے، تو یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ اس انسان کا حج یا عمرہ مقبول ہو اللہ کے ہاں، لیکن جو انسان عقیدت، محبت کے ساتھ ماں کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھ لے، نظر پڑ جائے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ ماں جو ہے یہ ایک عام عورت نہیں ہے، بلکہ ماں کا ایک مقام ہوتا ہے۔ ماں جب اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے سامنے روتی ہیں، یا اللہ مجھے بچہ دے دے۔ جب اس کے پیٹ میں بچہ آ جائے تو 9 ماہ تک یہ ماں پریشان ہوتی ہے، 9 ماہ تک ماں جو ہے مریض ہوتی ہے، بیمار ہوتی ہے، ہمیشہ بچے کی فکر ہوتی ہے۔ اگر بیمار ہوتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ہے۔ اگر وہ پریشان ہوتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ہے۔ 9 ماہ تک وہ اس تکلیف کو برداشت کرتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ہے۔ لیکن جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدائش کے وقت بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان ہے۔ جب پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ بچہ جو ہے، اس کی ماں اس کے بچے کی صفائی کرتے ہیں، اس کے جسم کو صاف کرتا ہے، اس کے کپڑے کو صاف کرتے ہیں، اس سے گندگی کو صاف کرتے ہیں، یہاں تک کہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اور اس بچے کے آرام میں ماں کا آرام ہے، اس بچے کی تکلیف میں ماں کی تکلیف ہے۔ اگر بچہ صحیح سلامت ہے، روتا نہیں ہے، خاموش ہے، تو ماں کو بھی سکون ملتا ہے۔ اگر بچہ پریشان ہے، بچہ روتا ہے، بیمار ہے، تو ماں بھی بیمار ہے۔ یہاں تک کہ جب ماں اتنی قربانی دیتا ہے، اس کے باوجود بھی جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اپنے ماں کو گالی دیتا ہے۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اپنے ماں کے مقام کو نہیں پہچانتے کہ میری ماں کیا ہے۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اپنی ماں کے سامنے برے قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس کو تکلیف دیتا ہے، اس کے ساتھ بالکل غلط قسم کے حرکات کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ آپ ماں کے ساتھ اس طرح کر لیا کریں۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔
کہ ایک عاشق تھا اور ایک اس کی معشوقہ تھی۔ معشوقہ نے عاشق سے کہا کہ اگر واقعتاً آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، آپ کا میرے ساتھ عشق ہے، تو پھر آپ میری ایک بات مان لو۔ اس نے کہا تھا کیا بات ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا تھا کہ آپ مجھے میرے پاس آپ کی ماں کا دل نکال کر لے آؤ، پھر میں سمجھ جاتا ہوں کہ آپ کو واقعتاً مجھ سے محبت ہے۔ بیٹا ایک مرتبہ گھر گیا، اس نے ماں کو دیکھا، ماں کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ، اور اس کے سینے کو پاڑ دیا، وہاں سے اس کے دل کو نکالا، دل ایسا اٹھا کر اپنی محبوبہ کے پاس جا رہا ہے، اپنی معشوقہ کے پاس جا رہے ہیں، یہاں تک کہ راستے میں کسی پتھر کے ساتھ اس کا پاؤں لگ گیا، وہ گر گیا تو اس دل سے آواز نکلتا ہے کہ بیٹا چوٹ تو نہیں لگا، بیٹا زخمی تو نہیں ہوئے، بیٹا تکلیف تو نہیں ہوئی۔ ماں کا مقام یہ ہے کہ ہر حالت میں بیٹے کا سوچتی ہے، لیکن بیٹے کے اندر اتنی بھی وہ غیرت نہیں ہے، اتنے بھی انصاف کا مادہ نہیں ہے کہ وہ ماں کے ساتھ کیا کرتا ہے، ماں کے ساتھ کتنا حسن سلوک کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا میں تشریف لایا تو اس کے بعد لوگوں کو بتایا کہ ماں کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح بیوی کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کی بعثت سے قبل لوگ اپنے بیووں کو مہر نہیں دیتے تھے، لوگ اپنے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے تھے، شوہر اپنی بیوی کو اس کا حق نہیں دیتے تھے، شوہر اپنی بیوی کو اگر جائز مطالبے کے ساتھ تنگی کے باوجود، آپس میں نہ لگنے کے باوجود بیوی طلاق کا مطالبہ کرتی تھی تو شوہر طلاق نہیں دیتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو انہوں نے ان جہالت کی تمام ظلمات کو ختم کر دیا۔ آج کل بیوی کو مہر بھی دیتے ہیں، آج کل بیوی کے حقوق بھی ادا کیے جاتے ہیں، اور بیوی اگر جائز مطالبہ کریں تو طلاق بھی دیا جاتا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص، لوگوں میں سے بہتر وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، لیکن تمہاری بنسبت میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سے زیادہ اچھا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا ایک متاع ہے، ایک چیز ہے، ایک سامان کی حیثیت سے ہے، لیکن دنیا میں جو بہترین متاع ہے وہ بہترین اور نیک خاتون ہے۔ اگر آپ کی بیوی نیک ہے تو آپ کے لیے سب کچھ ہے، آپ کو اس پر شفقت کرنا چاہیے، آپ کو اس کے حقوق ادا کرنے چاہیے، آپ کو اس پر رحم کرنا چاہیے، اس کو مار دینا چاہیے، اس کے ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک درد لے کر آئے تھے، جو ایک کاوش لے کر آئے تھے مسلمانوں کے لیے، وہ اس نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل لوگ اپنے بیٹیوں کے حقوق کو نہیں جانتے تھے، اپنے بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اگر زندہ ہوتی تو لوگوں کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، آپ نے کیسے اس کو بچا کے رکھا ہے، اس کو قتل کر دو۔ اس وقت تک سکون نہیں آتا تھا جب تک کہ اپنے بیٹی کو قتل نہ کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لوگوں کو بتایا، امت کو بتایا کہ بیٹی کا حق کیا ہے، بیٹے کے حقوق کیا ہیں، کتنا حق دینا چاہیے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو جس آدمی کی دو بیٹیاں ہوں اور ان دو بیٹیوں کو اچھی تعلیم دیں اور ان کی اچھی تربیت کرے تو وہ جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر استقبال فرماتے اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ میرے لیے زحمت نہیں ہے، یہ مجھ پر وبال نہیں ہے، مجھ پر گرا نہیں ہے، بلکہ یہ میرے لیے محبت ہے، یہ میرے لیے بہت اچھا ثمرہ ہے، یہ میرے لیے رحمت ہے۔ تو یہ بیٹی کے حقوق ہیں۔ اگر ہم آج کل بیٹیوں کے ساتھ اس طرح حقوق رکھیں جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل
لوگ اپنے باپ کے حقوق کو نہیں جانتے تھے کہ باپ کا مقام کیا ہے، باپ کا حق کیا ہوتا ہے، باپ کو کس نگاہ سے دیکھنا چاہیے، باپ کا مقام کیا ہوتا ہے، باپ کی کتنی عزت کرنی چاہیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس نے فرمایا تھا کہ انت و مالک لابیک، آپ کا جتنا بھی مال ہے تمہارے باپ کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ کو اہمیت دیتے ہیں۔ اگر باپ کی اہمیت نہ ہوتی تو کبھی بھی اللہ کے نبی ایسا نہ فرماتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام فرمایا تھا، رضا الرب فی رضا الوالد، یہ روایت نقل کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ کی رضامندی یہ باپ کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی یہ باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے باپ کو راضی کرو، اگر آپ نے اللہ کو ناراض کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ باپ کو ناراض کرو۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کو راضی کروں تو باپ کو راضی کرو، چاہتے ہو کہ میں اللہ کو ناراض کروں تو باپ کو ناراض کرو۔ تو دیکھو باپ کا کتنا بڑا مقام ہے کہ جس اللہ کی رضامندی بھی باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی بھی باپ کی ناراضگی میں۔ میں اس پر بھی ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میرے چاچو ہیں، انہوں نے ایک چشمدید واقعہ بتایا، بلکہ یہ ابھی بیان سے تقریباً کچھ گھنٹے پہلے کال پہ بات ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ بات بتائی مجھے کہ ہمارا ایک رشتہ دار تھا، تو ان کے والد صاحب زندہ تھے، تو میں اسکول سے آ رہا تھا تو راستے میں اس کے بیٹے نے کہا تھا کہ آپ تو ویسے بھی آ رہے ہیں، لہٰذا یہ راستے میں ندی میں ایک کتا پڑا ہوا ہے، اس کو بھی لے آؤ۔ میرے چاچو کہہ رہے تھے کہ جب میں وہاں پر گیا تو میں نے دیکھا کوئی کتا نہیں ہے، میں واپس اس کے پاس آیا تھا کہ وہاں پر تو کوئی کتا نہیں ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ چشمے والا جو بیٹا ہے اس کو لے آؤ۔ نعوذ باللہ باپ کو کتا کہتے ہیں، اور پھر میرے چاچو یہی کہتے تھے، چشمدید واقعہ ہے کہ میں نے اس کو اٹھایا اور اس کے گھر میں لیا، لیکن مجھے بہت پریشانی ہوئی کہ کم از کم باپ اگر جیسے کیسا بھی ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اس کو کتے کا لفظ نہیں کہنا چاہیے۔ پھر یہی تھا کہ کچھ عرصہ گزر گیا، اب یہی چند سالوں میں یہی بات تھی کہ وہی بندہ بیٹا ہوا تھا جس نے اپنے باپ کو کتے کا کہا تھا، یہی بیٹا تھا، اس کے بیٹے بیٹے ہوئے تھے، اور بیٹے نے کہا تھا کہ ابا جان آپ کتے کی طرح زیادہ نہ بونگا کرو۔ بعد میں میرے چاچو کہتے ہیں کہ میں نے اسی کو بتایا تھا کہ آپ اس وقت یاد ہے جب تم نے کہا تھا مجھے کہ اپنے یہاں ندی سے کتے کو اٹھا کر لاؤ، جب تم باپ کو کتا کہتے ہو تو بیٹا بھی آج تم کو کتا کہے۔ اس لیے باپ کا مقام یہ ہے کہ باپ کو کبھی بھی ناراض نہ کرنا، باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، باپ کے ساتھ ہمدردی کا رویہ رکھنا ہے۔ باپ جیسے کیسا بھی ہو لیکن وہ انسان کا باپ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جو اندھیرے تھے، ظلمات تھے، یہاں تک کہ انہوں نے یتیموں کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ اگر یتیم ہوتا ہے تو یتیم کے بارے میں آپ اچھا حسن ظن رکھو، یتیم کے مال کو نہ کھایا کرو، یتیم کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا و کافل الیتیم ہاتان فی الجنہ، میں اور اس یتیم کی کفالت کرنے والا یہ دونوں جنت میں ایسے ہوں گے، یعنی دونوں جنت میں اکٹھے ہوں گے کہ جو بندہ یتیم کی کفالت کرے گا۔ پہلے زمانے میں یتیم کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، یتیم کے مال کو کھا جاتے تھے، یتیم کے حلال مال کو اپنے حرام مال کے ساتھ ملاتے تھے، اپنے گندے مال کو اٹھا کر یتیم کو دیتے، اس کے صاف مال کو لے کر اپنے استعمال میں لاتے، یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ استعمال فرماتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو یتیم کی اچھی کفالت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اسی طرح دیگر جہالت کو بھی ختم کیا ہے تو صرف اسی کو نہیں ختم کیا، بلکہ صرف مسلمانوں کی جہالت کو نہیں بلکہ کافروں کو بھی یہ رحمت اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا۔